اگر صرف اتنا کافی ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا. وہ کہتا میں مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، آپ نے عورتوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے، آپ نے بچوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے. نبی امی ہے لیکن حقوق عورتوں کے بھی بتا رہے ہیں، حقوق بچوں کے بھی بتا رہے ہیں. ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. آج این جی اوز خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، بڑی ایجوکیٹڈ لوگوں میں وہ این جی اوز جو ہے نا وہاں سے بندے سلیکٹ ہوتے ہیں ان میں. پھر بچوں کے حقوق پر 1400 سال پہلے بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ریاست کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ایک اکیلا فرد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے حقوق کو زندہ کرنے، جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ایک اکیلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے حقوق کو زندہ کرنے آئے اور زندہ کر کے چلے گئے، اور 1400 سال سے حقوق زندہ ہیں. ہلکا کام نہیں ہے میرے بھائی، یہ میسنجر آف گاڈ ہی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اپنے ہونے کے بھی دلائل دیے، اپنے پیغمبر کے برحق ہونے کے بھی دلائل دیے. تو اب ان دلائل کا سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ بس بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو ابو جہل کو نبی نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو جہل نے پڑھ لیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ جا رہا تھا پڑھنے میں اس کے، پڑھ لیتا یار. دیکھو ہم بھی کبھی کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں نا، ابھی میں نے ولاگ بنایا، کچھ غیر مسلم تھے، ہم نے کہا بولو ماشاء اللہ، انہوں نے کہا ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو ماشاء اللہ کا مطلب نہیں پتا تھا. میں نے ایسے بہت سارے غیر مسلم دیکھے، ہم نے ان سے کہا بولو لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. ہم نے کہا بولو محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، بول دیا انہوں نے. اس کے بعد دوبارہ اپنے مندر چلے گئے. وہ نہیں آ رہی بات، کیونکہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. تو ایسا پڑھنا نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی ڈرامہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آج 4 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے. جب میں نے ان کی تحقیق کی پتہ چلا خالی اس طرح سے کلمہ پڑھایا جیسا میں نے ابھی پڑھایا ہے. تو ایسا کلمہ تو 100 دفعہ پڑھ لو بھائی، اس سے مسلمان تھوڑی ہو جاتے ہیں. آج کل شو بازیاں زیادہ ہیں، کام مارکیٹ میں کم چل رہا ہے. تو پہلے دیکھا کرو کلمہ پڑھایا کہ مسلمان بھی کیا ہے، یہ ویسے تو کوئی بھی کلمہ پڑھ لے. دیکھو طلاق اگر لکھی ہوئی ہو نا کہیں، ابھی ایک آپ کو میں بتاؤں، جبری طلاق ہو جاتی ہے، گن پوائنٹ پہ اگر کوئی زبان سے طلاق دینا تو واقع ہو جاتی ہے. اس پہ میں کئی دفعہ دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں. ایک مفتی صاحب کا میرے خلاف بیان آیا ہے، میں نے اس میں یہ کہا کہ طلاق میں دل کی نیت اور زبان اس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ بولو نا، زبان سے. اگر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے اور آپ نے بیوی کو ڈیورس دے دی تو ہم یوں کہیں گے کہ دل میں آپ کے طلاق کی نیت نہیں تھی، لیکن زبان سے چونکہ آپ نے دیا لہذا وہ واقع ہو گئی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حدیث ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. اب مذاق سے جو طلاق دے رہا ہوتا ہے زبان سے دے رہا ہوتا ہے، دل میں ارادہ نہیں ہوتا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو تم قیاس کر رہے ہو، مذاق کو قیاس کر رہے ہو جبر پہ، جبر کو قیاس کر رہے ہو مذاق پہ. بھائی یہ بھی دلالت النص ہے. مذاق میں طلاق دینے والے کی نیت نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے. جبری طلاق دینے والے کا بھی ارادہ نہیں ہوتا، زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لہذا ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس پہ یہ دلیل، یہ سارے دلائل میں دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کروں کہ میرے ادھورے کلپ لوگ چلا دیتے ہیں. پھر بس اس کے بعد میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کے حکام کو بھی نا لوگوں نے آج کل مذاق بہت بنایا ہوا ہے. جب بھی طلاق دیتے میں دباؤ میں تھا، ایکچولی میں تو دیتے ہی نہیں چاہتا تھا، میرے سسر میری کھوپڑی پہ کھڑا ہوا تھا، مجھے ڈر تھا یہ نہ ہو جائے، مجھے ڈر تھا وہ نہ ہو جائے، تو اس لیے اسلام نے قصہ ہی بند کر دیا. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. اغلاق جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں نا تو طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بھائی واقعی
جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، انسان کا دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو، پھر واقعی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں انسان زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوتا ہے، الفاظ کا بھی ارادہ نہیں ہوتا اس کا. جیسے سوتا ہوا آدمی، جب منہ سے سوتے ہوئے آدمی کے طلاق نکلے گی تو یہ الفاظ کا اس نے ارادہ کیا؟ کیونکہ الفاظ ہی کا ارادہ نہیں ہے. الفاظ کا ارادہ کرنا ضروری ہے، دل کا بے شک ارادہ نہ ہو. جبری طلاق دینے والا الفاظ ارادے سے نکال رہا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں نکال رہا ہوتا. اتنا سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے ایک طرف جان ہے ایک طرف بیوی ہے. تو پہلی دفعہ اس نے عقل بندی کا کام کیا کہ جان بچا لی. اس کو پتا تھا مر گیا تو ویسے ہی بیوی نے ویسے ہی بیوہ ہو جانا ہے، ابھی اس کے پاس ایک شادی کا آپشن تو ہوگا نا. تو یہاں عقل اور رائے اور فکر کے دروازے بند ہوئے ہوتے نا، تو یہ صحیح فیصلہ نہ کر رہا ہوتا. رائے اور فکر کے دروازے بند ہوئے ہوتے تو غلط فیصلہ کر رہا ہوتا. یہاں تو اس نے کھوپڑی صحیح استعمال کی ہے. تو اغلاق کا مطلب ہے پاگل آدمی ہے، دیوانہ ہے. یا بعض لوگ غصے میں ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، غصے کے وہ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں واقعی ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. کچھ ایسے 100 میں 1-8% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ واقعی ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، غصے میں نہیں کام کر رہا ہوتا، وہ واقعی معذور ہیں. لیکن نارمل آدمی کا جو غصہ ہے وہ کتنا بھی ہو اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، وہ ثابت کر دے دلائل سے. ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے نا بہت شدید غصہ آتا ہے مجھے، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی غصہ آپ کو آتا ہے؟ وہ تو سب کو آج کل شدید غصہ ہی آتا ہے، کم غصہ تو گیا مارکیٹ میں، وہ تو ونس اپون اے ٹائم لوگوں کو کم غصہ آیا کرتا تھا. تو لیکن اگر وہ میڈیکلی ثابت کر دے کہ میں بیمار ہوں اور غصے میں اب نارمل کام کرتے ہیں، پھر وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا کیا. ایسے دماغ بعض لوگوں کا الٹ جاتا ہے، وہ بیماری ہے. ایسے غصے میں جب کوئی طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوتی، کیونکہ تو بیماری ہے، دماغ واقعی کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن نارمل آدمی جب سب کو جو غصہ آتا ہے تو غصہ کام کر رہا ہوتا ہے دماغ، تبھی تو طلاق دے رہا ہوتا ہے. اگر کام نہیں کر رہا ہوتا نا غصے میں دماغ، تو طلاق نہیں دے رہا ہوتا. غصے میں الٹے کام ہی تو ہوتے ہیں، یہی اس کی علامت ہے کہ دماغ کام کر رہا ہے اس کا. خیر، تو جبری جو ہے نا، ہاں، تو انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ بھئی کفر جو ہے نا، انسان جبرن جب کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے تو بھی کافر نہیں ہوتا. تو طلاق تو کفر سے ہلکی چیز ہے، یقیناً طلاق کفر سے ہلکی چیز ہے. لیکن یہ آپ شریعت پر اپنی طرف سے اضافے کر رہے ہو. شریعت نے طلاق کا مدار زبان پہ رکھا ہے، دل پہ نہیں رکھا. کفر کا مدار دل پہ ہے، زبان پہ بعد میں ہے. منافق دل میں کافر ہوتے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اسلام مان لیتا ہے ان کو مسلمان، ظاہری احکام کے لحاظ سے تو مانتا ہے، کیونکہ دل ہم جھانک کے نہیں دے سکتے. آخرت میں کافر والا حشر ہوگا اس کے ساتھ. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے، طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. اس پر ایک مولانا صاحب نے نا، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. بالکل وہ اچھے معتدل عالم ہیں، لیکن انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے بالکل اسی اسٹائل سے. ان کا اسٹائل یہ، اچھے آدمی ہے، میں ان برائی میں نہیں کہہ رہا، لیکن دلائل غلط دی انہوں نے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود نے کہا کہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم اور بھی آپ کو ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں میں اور یہاں میں فرق ہے، لیکن فقہا نے یہاں کو مانا ہے، یہاں کو نہیں مانا. پھر انہوں نے کہا جیسے کسی کی زبان سے غلطی سے طلاق کا لفظ نکل گیا، کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، نکل کیا گیا؟ طلاق. تو اب زبان میں طلاق ہے، یہاں نہیں ہے، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ ایسے طلاق واقع نہیں ہوگی. اصولی طور پر تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا منہ سے نکلا ہے، غلطی سے نکلا ہے یا جان کر نکالا ہے، لیکن چلو فرض کر لیتے نہیں ہوگی. تو بھائی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں میں اور یہاں میں فرق آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے لفظ اس نے ارادے سے نکالے نہیں ہیں. طلاق کے الفاظ کا تو ارادہ کرے نا، اس سے طلاق واقع کرنے کا بے شک ارادہ نہ کرے. ایک آدمی طلاق کے الفاظ ہی ارادے سے نہیں نکال رہا، وہ نکال کچھ اور رہا تھا، نکل کچھ اور گیا، یہ تو الگ چیز ہے. جبکہ گن پوائنٹ پہ جب طلاق نکال رہا ہوتا ہے تو وہ ارادہ کر کے لفظ نکال رہا ہوتا ہے، الفاظ کا ارادہ ہوتا ہے، وہ منہ سے نکل نہیں رہے ہوتے، وہ نکالے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بندوق ہوتی ہے نکلوا رہی ہوتی ہے ایسے. ہاں، یہاں سے نہیں ہوتا ارادہ. تو مفتی صاحب کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ فقہ میں جب تک ڈیپتھ میں نہ جائے نا تو اجتہاد نہ کریں. آپ اپنے آپ کو پابند کریں فقہ کا. اجتہاد وہ کریں جو بہت اوپر لیول پہ پہنچا ہو. تو آپ فقہا کی مثالوں سے غلط استدلال کر رہے ہو. تو یوں نہیں کہیں گے یہاں میں فرق ہے. بھائی یہاں میں اور یہاں سیم ہے، یہاں سے بھی ارادہ نہیں ہے اور الفاظ کا بھی ارادہ نہیں ہے.
اس کی مثال ہے سوتا ہوا آدمی منہ سے طلاق طلاق نکال لے تو الفاظ ہی کا ارادہ نہیں کر رہا ہوتا نا بیچارہ وہ تو. دوسری انہوں نے ایک مثال دی جو ابھی میرے بیان میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کوئی تحریر پڑھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, کوئی کسی کی کوئی کہانی پڑھ رہا ہے, تو زبان سے تو یہ الفاظ نکلے کہ میں نے طلاق دی, لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہو. تو انہوں نے مجھ پہ رد کیا. اس سے پتہ چلتا ہے مفتی صاحب طارق مسعود صاحب جو کہتے ہیں نا یہاں میں اور یہاں میں فرق ہو, تو یہاں کو دیکھا جائے گا یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. تو یہاں بھی زبان سے تو لکھ رہا ہے میں نے پڑھ رہا ہے میں نے بیوی کو طلاق دی, یہاں ارادہ نہیں ہے زبان سے نکل رہی ہے, تو یہاں میں فرق ہے, لیکن یہاں کو دیکھا جائے گا یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. سوری, یہاں کو دیکھا جائے گا یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. دل میں ارادہ نہیں ہے لہذا نہیں ہوگی. یہ بھی غلط مثال دی آپ نے. یہ طلاق دے ہی نہیں رہا, یہ کوئی تحریر پڑھ کے سنا رہا ہے, یہ حکایت ہے, کسی کے جملہ نقل کر رہا ہے. ناقل کی طلاق تھوڑی ہوتی ہے, ورنہ تو سارے رنڈوے ہو کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے جو مارکیٹ میں مجتہدین آ رہے ہیں نا, کتنا ہی ڈیپتھ میں ہو, یہ نہیں ہوتے ڈیپتھ میں, ان کے پاس علم نہیں ہے. مجتہدین کو فالو کرو. سیدھا سیدھا بولتے میں امام شافعی کے مسلک کو مانتا ہوں, مقلد ہوں, میں جان چھوڑ جائے گی آپ کی, میں شافعی ہوں, پھر جان چھوڑ جائے گی آپ بولیں گے نا میں محقق ہوں, تو پھر ان دلائل کا جواب دو. ایسے ایسے مدرسے ہمارے مدرسوں میں بندہ 8 سال پڑھتا ہے, یہاں بھی میں نے مدرسے وزٹ کیے, 8 سال پڑھ کے بھی وہ مجتہد نہیں بنتا, وہ اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہا ہوتا ہے. اور ان کے مدرسوں میں 3 سال کے کورس ہیں, اور ہر شخص محقق بنا ہوتا ہے 3 سال میں. کوئی 4 سال میں مجتہد بن گیا ابو حنیفہ کے اور امام شافعی کے اقوال میں وہ عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو علم نہیں ہے آج کل اسکالرز کے پاس. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پہلے تو یہ بات سمجھ آئی کہ طلاق پڑھ کے سنانا یہ تو حکایت ہے, حکایت سے تھوڑی طلاق واقع ہوگی. حکایت کا مطلب کسی کی بات نقل کر رہا ہے. اب جیسے میرے پاس کوئی بندہ آیا, مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, طلاق واقع ہو گئی, میں بڑے مفتی سے پوچھ رہا ہوں حضرت یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, تو بتائیں, تو کہیں اس کی بھی ہو گئی تیری بھی ہو گئی. میں نے کہا میری کیوں ہو گئی بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہاں میں اور یہاں میں فرق ہے, تم نے یہاں سے نہیں دی لیکن چونکہ یہاں سے دے دی ہے. تو میں کہوں گا حضرت نہ میں یہاں سے دے رہا ہوں نہ میں یہاں سے دے رہا ہوں, میں دے ہی نہیں رہا ہوں. میں طلاق کے الفاظ کا انشاء کر ہی نہیں رہا ہوں, میں تو کسی اور کی بات کو نقل کر رہا ہوں, سینٹنس نقل کر رہا ہوں. میں تو ناقل تھوڑی ہوتا ہے, میں تو اس کا جملہ نقل کر رہا ہوں کہ اس نے بولا ہے. وہ ہے نا وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ انگلش میں نا ڈیٹ کے بعد جو جملہ لگا ہوتا ہے تو کسی اور کا قول نقل ہو رہا ہوتا ہے نا, تو میں تو اس کی بات نقل کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے. تبھی وہ وہمی لوگ ہیں نا, وہ یہ بھی نہیں کہتے. میرے پاس وہمی آتے ہیں طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے, تو پتہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب وہ ایسے ایسے وہمی ہے, اللہ کی پناہ یار, اللہ وہم کی بیماری سے بچے. ایک دن ایک بندہ آیا, کہتے ہیں وہ جو نہیں ہوتی, وہ ہمارے محلے میں اپنی بیوی کو کسی نے وہ دے دی ہے. میں نے کہا کیا دے دی ہے؟ گھڑی دے دی ہے, کوئی ساڑی دے دی ہے, سینڈل دے دی ہے, چوڑیاں دے دی ہیں. کہہ رہے وہ, اب اس کو طلاق کا لفظ نہیں نکل رہا کہ ایسا نہ میری بیوی کو ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی تو پہلے کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرا اپنا, وہ دے دی ہے وہ دے دی ہے. اور ایسوں کو پھر وہ دے بھی دیتے ہیں, اتنا مسلط کرتے ہیں. تو وہمیاں تھوڑی کسی کے بات نقل کر رہے ہیں بھائی. اسی طرح کوئی شخص تحریر لکھ رہا ہے, خوش خطی سیکھ رہا ہے, اس خوش خطی میں یہ خوش خطی سیکھنے میں, ہینڈ رائٹنگ سیکھنے میں یہ جملہ آ گیا میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی, تو بھی طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو بھی حکایت سمجھا جائے گا, رائٹنگ صحیح کر رہا ہے. لیکن ویسے لکھ دے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی, میں نے کوئی جملہ پراپر لکھے, پھر کیا ہی ہے, پھر تو بھائی اور کیا ہوگی. ایک تو وہ جملہ آ گیا تھا اس میں, تو وہ یہاں کا بات نہیں ہے, وہ یہ کہ حکایت ہے. تبھی ہم کہتے ہیں ڈراموں فلموں میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی. اب ڈراموں میں ہیرو اپنی بیوی جو ہیروئن تھی اس کو ڈیورس دے رہا ہے, اگر طلاق ہے تو نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ کہ وہ اسکرپٹ ہے, کہانی ہے, اس کہانی کو نقل کر رہا ہے. وہ انشاء طلاق نہیں ہے, انشاء کا مطلب طلاق کو پیدا کرنا, وہ تو ایک اسکرپٹ ہے جس کو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ. اس لیے ہماری رائے میں کہ طلاق نہیں ہوتی اس سے. تو اس پہ وہ حدیث فٹ نہیں آتی کہ ثلاث جدہن جد, 3 چیزیں مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ زبان سے دے رہے ہو, دل میں دینے کی نیت نہیں ہے, تو ہو جائے گی بھائی. تو اسی طرح جبری طلاق بھی جب آپ زبان سے دے رہے ہو, دل میں دینے کی نیت نہیں ہے, تو بھی کیا ہے, اسی حدیث کی روشنی میں ہو جائے گی وہ. ہاں ایک سوال ہوتا ہے بیوی کا کیا قصور ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کا کیا قصور ہے. تو طلاق میں شریعت نے قصور پہ نہیں رکھا مدار, الفاظ پہ رکھا ہے. ورنہ تو کوئی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو بھی بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے. لوگ گھر اجاڑتے کہ نہیں اجاڑتے؟
بیٹھے بیٹھے معصوم بیویوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں تو گھر اجڑتا ہے کہ نہیں اجڑتا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسلام نے ایسا لا بنایا کیوں ہے کہ دی اور بیچاری بیوی کا گھر اجڑ گیا؟ تو بھائی اسلام نے اگر ایک لا دیا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کی کمی کے لیے دوسرا لا بھی دیا ہے، وہ 4 شادیوں والا لا دیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک کو طلاق ہو تو مرد زیادہ شادیاں کرے تاکہ عورت کی مانگ سوسائٹی میں بڑھے، سپلائی اور ڈیمانڈ جب بڑھے گی سپلائی کم ہوگی تو مرد طلاقیں دیں گے نہیں، ان کو پتا ہے عورت مارکیٹ میں نہیں ہے، میں نے دی تو مجھے ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مالدار لوگ 2-2 3-3 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہے۔